Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچے اپنی عدت کو تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے. او تسرحوهن بمعروف، یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکے اپنی عدت کو. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اب نہ روکو ان کو کہ نکاح کر لیں اپنے انہی حامدوں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں موافق دستور کے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم واطہر، اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی اور بہت پاکیزگی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. خلاصہ تفسیر. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں تو تم ان کو قاعدہ کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو اس ارادہ سے کہ ان پر ظلم کیا جائے. اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور حق تعالیٰ کے احکام کو کھیل نہ بناؤ، اور حق تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً کتاب و حکمت کی باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہیں کہ ان کے ذریعے تم کو نصیحت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور عورتیں اپنی میعاد عدت پوری کر چکیں تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنی تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جائیں قاعدہ کے موافق. اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو. اس نصیحت کا قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جانتے ہیں تم نہیں جانتے. معارف و مسائل. ان سے پہلے بھی 2 آیتوں میں قانون طلاق کی اہم دفعات اور اسلام میں طلاق کا عادلانہ اور معتدلانہ نظام قرآن کریم کے حکیمانہ اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے. اب مذکورہ صدر 2 آیتوں میں چند احکام و مسائل مذکور ہیں. احکام طلاق کے بعد رجعت یا انقطاع نکاح دونوں کے لیے خاص ہدایات. پہلی آیت میں پہلا مسئلہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب متعلقہ رجعت عورتوں کی عدت گزرنے کے قریب آئے تو شوہر کو 2 اختیار حاصل ہیں. ایک یہ کہ رجعت کر کے اس کو اپنے نکاح میں رہنے دے، دوسرا یہ کہ رجعت نہ کرے اور تعلق نکاح ختم کر کے اس کو بالکل آزاد کر دے. لیکن دونوں اختیاروں کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید لگائی کہ رکھنا ہو تو قاعدہ کے مطابق رکھا جائے اور چھوڑنا ہو تب بھی شرعی قاعدے کے مطابق چھوڑا جائے. اس میں بالمعروف کا لفظ دونوں جگہ علیحدہ لا کر اس طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ رجعت کے لیے بھی کچھ شرائط اور قواعد ہیں، اور آزاد کرنے کے لیے بھی دونوں حالتوں میں سے جس کو بھی اختیار کرے شرعی قاعدے کے مطابق کرے.
شرعی قاعدے کے موافق کرے، محض وقتی غصے یا جذبات کے ماتحت نہ کرے۔ دونوں صورتوں کے شرعی قواعد کا کچھ حصہ تو خود قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے، باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً اگر واقعہ طلاق کے بعد مفارقت کے ناگوار عواقب کا خیال کر کے راہ یہ ہو جائے کہ رجعت کر کے نکاح قائم رکھنا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ پچھلے غصہ و ناراضی کو دل سے نکال کر حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا اور حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا پیش نظر ہو۔ عورت کو اپنی قید میں رکھ کر ستانا اور تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اسی کے لیے آیت متذکرہ میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی عورتوں کو اپنے نکاح میں اس لیے نہ روکو کہ ان پر ظلم کرو۔ دوسرا قاعدہ رجعت کا یہ ہے کہ جو سورہ طلاق میں ذکر کیا گیا ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور آپس میں دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو، پھر اگر گواہی کی حاجت پڑے تو ٹھیک اللہ کے واسطے بلا رد و رعایت گواہی دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب رجعت کا ارادہ کرو تو اس میں دو معتبر مسلمانوں کو گواہ بنا لو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر عورت کی طرف سے رجعت کے خلاف کوئی دعویٰ ہو تو اس گواہی سے کام لیا جا سکے۔ دوسرے، خود انسان کو اپنے نفس پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رجعت پر شہادت کا قاعدہ نہ جاری کیا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی شخص عدت پوری گزر جانے کے بعد بھی اپنی غرض یا شیطانی آواز سے یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے عدت گزرنے سے پہلے رجعت کر لی تھی۔ ان مفاسد کے انسداد کے لیے قرآن نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ رجعت کرو تو اس پر دو معتبر گواہ بنا لو۔ معاملہ کا دوسرا رخ یہ تھا کہ عدت کی مہلت اور غور و فکر کا وقت ملنے کے باوجود دلوں کا انقباض اور ناراضی ختم نہ ہوئی اور قطع تعلق ہی برقرار رکھنا ہے، تو اس صورت میں بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمنی اور انتقامی جذبے بھڑک اٹھیں، جن کا اثر دو شخصوں سے متعدی ہو کر دو خاندانوں تک پہنچ سکتا ہے اور طرفین کی دنیا و آخرت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے انسداد کے لیے مختصر طور پر تو یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ او سرحوہن بمعروف، یعنی چھوڑنا اور قطع کرنا ہی ہو تو دو بھی قاعدہ کے موافق کریں۔ اس قاعدہ کی تو کچھ تفصیلات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں، باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی و اور عملی بیان سے ثابت ہیں۔ مثلاً اس سے پہلے آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی بلا کسی شرعی عذر کے ایسا نہ کرو کہ عورت سے طلاق کے معاوضہ میں اپنا دیا ہوا سامان یا مہر واپس لے لو یا کچھ اور معاوضہ طلب کرو۔ اور اس کے بعد ایک آیت میں ارشاد فرمایا، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدہ کے موافق مقرر ہوا ہے، ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فائدہ پہنچانے کی تفصیل، رخصت کے وقت متعلقہ عورت کو کچھ تحفہ نقد یا کم از کم ایک جوڑا کپڑے کا دینا ہے۔ اس میں طلاق دینے والے شوہر پر متعلقہ بیوی کے کچھ حقوق واجب و لازم کر کے اور کچھ بطور احسان و سلوک کے عائد کر دیے گئے ہیں، جو بلند اخلاق اور حسن معاشرت کی پاکیزہ تعلیم ہے، اور جس میں ایک طرف ہدایت ہے کہ جس طرح نکاح کا ایک معاملہ اور باہمی معاہدہ تھا، اسی طرح طلاق بھی ایک معاملہ کا ختم کرنا ہے۔ اس فصح معاملہ کو دشمنی اور جنگ و جدل کا سامان بنانے کی کوئی وجہ نہیں۔ معاملہ کا انقطاع بھی خوبصورتی اور حسن سلوک کے ساتھ ہونا چاہیے کہ طلاق کے بعد متعلقہ بیوی کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس فائدہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایام عدت میں اس کو اپنے گھر میں رہنے دیں، اس کا پورا خرچ برداشت کرے، اور اگر مہر اب تک نہیں دیا ہے اور خلوت ہو چکی تو پورا مہر ادا کرے، اور خلوت سے پہلے ہی طلاق کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو آدھا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ تو سب حقوق واجبہ ہیں جو طلاق دینے والے کو لازمی طور پر ادا کرنا ہے، اور مستحب اور افضل یہ بھی ہے کہ متعلقہ بیوی کو رخصت کرنے کے وقت کچھ نقد یا کم از کم ایک جوڑا دے کر رخصت کیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے! جو چیزیں عرفاً جنگ جدال اور لڑائی جھگڑے کے اسباب اور خاندانوں کی تباہی تک پہنچانے والی ہیں، ان کو دائمی محبت و مسرت میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان سب احکام کے بعد ارشاد فرمایا، مَن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، یعنی جو شخص ان حدود خداوندی کے خلاف کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہاں ہر ظلم و جور کا انتقام بارگاہ خداوندی میں لیا جائے گا، اور جب تک مظلوم کا بدلہ ظالم سے نہ لے لیا جائے گا آگے نہ بڑھے گا۔
اور دنیا میں بھی اگر بصیرت اور تجربے کے ساتھ غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ کوئی ظالم بظاہر تو مظلوم پر ظلم کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن اس کے نتائج بد اس دنیا میں بھی اس کو اکثر ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور وہ سمجھے یا نہ سمجھے اکثر ایسی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ ظلم کا نتیجہ اس کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ چکھنا پڑتا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا، پنداشتے ستمگر کے جفا برما کرد، برگردن وے بماندو اور برما بگذشت۔ قرآن کریم کا اسلوب حکیم اور خاص انداز بیان ہے کہ وہ قانون کو دنیا کے قوانین تعزیرات کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ مربیانہ انداز میں قانون کا بیان اس کی حکمت اور مصلحت کی وضاحت، اس کے خلاف کرنے میں انسان کی مضرت و نقصان کا ایسا سلسلہ بیان کرتا ہے جس کو دیکھ کر کوئی انسان جو انسانیت کے جامے سے باہر نہ ہو ان جرائم پر اقدام کر ہی نہیں سکتا۔ ہر قانون کے پیچھے خدا کا خوف و آخرت کا حساب یاد دلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔